اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام۔ حرم مطہر حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے محرم الحرام کی مناسبت سے ایک مفصل سیریل کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس سیریل کو ہم نے کاروان-حسینی از مدینہ تا مدینہ کا نام دیا ہے۔ اس سیریل کے آغاز سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس تفصیلی سلسلے کی ایک مختصر سی قسط آپ اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ یہ سیریل 6 مراحل کے اوپر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں۔ امام حسین علیہ السلام نے کس وقت مدینہ سے خروج کیا، کیوں مدینہ سے خروج کیا، اور پھر مدینہ سے خروج کرنے کے بعد مکہ ہی کو اپنے قیام اور اپنی تحریک کا پہلا پلیٹ فارم کیوں قرار دیا۔ دوسرا مرحلہ امام حسین علیہ السلام اور کاروان-حسینی مکہ مکرمہ میں۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ منورہ سے نکلے اور 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ 3 شعبان سے لے کے 8 ذی الحج تک امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ رہے۔ یہ امام علیہ السلام کی تحریک کا سب سے طویل ترین دورانیہ ہے، یعنی 125 دن بنتے ہیں یہ۔ ان 25 دنوں میں امام نے کیا کیا، کن شخصیات کے ساتھ ملے، کن ممالک کے ساتھ امام علیہ السلام نے رابطہ کیا، کہاں کہاں امام علیہ السلام نے اپنے سفیروں کو بھیجا۔ تاریخ ان واقعات کو مفصل انداز میں بیان کرتی ہے جو ہمارے منبر کے اوپر بیان نہیں کیا جاتا۔ تیسرا مرحلہ کاروان-حسینی مکہ مکرمہ سے کربلا مقدسہ تک۔ رستے میں جتنی بھی منازل آئیں مکہ سے لے کے کربلا پہنچنے تک، کن کن منازل پہ امام نے سٹے کیا، قیام کیا، کن شخصیات کے ساتھ رستے میں امام علیہ السلام ملے، اور کون سے امام علیہ السلام نے کلمات کہے، اور کون سے واقعات رستے میں پیش آئے۔ چوتھا مرحلہ کاروان-حسینی مکہ سے کربلا 2 محرم کو وارد ہوا۔ 2 محرم کو کاروان-حسینی کربلا میں وارد ہوا اور پہنچا۔ 2 محرم سے لے کے مقتل سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کبریٰ تک کے جتنے بھی واقعات ہیں ان تمام کو اس چوتھے مرحلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 5واں مرحلہ امام عالی مقام کی شہادت کبریٰ کے بعد سے لے کے کوفہ، اور کوفہ سے لے کے شام تک کا جو کاروان-حسینی کا اور اسیروں کا یہ قافلہ ہے، اور یہ دردناک اور پرخار جو سفر تھا اہل بیت کرام کا، کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ سفر کیا، کون کون سے واقعات پیش آئے، کون کون سی تجلیات الہیہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما آئیں، ان سب کو اس مرحلے میں بیان کیا جائے گا۔ چھٹے مرحلے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کاروان-حسینی جب شام پہنچا تو شام پہنچنے کے بعد اور کتنی مدت شام رہے، اور شام میں کون سے واقعات پیش آئے، کس کیفیت میں امام علیہ السلام کا کاروان شام میں پہنچا، اور پھر شام سے واپس کربلا چہلم سید الشہداء کرتے ہوئے واپس جب مدینہ پہنچے، تو جتنے بھی واقعات ہیں ان تمام کو اس چھٹے مرحلے میں بیان کیا جائے گا۔ یوں کاروان-حسینی از مدینہ تا مدینہ کا یہ سفر جو ہے وہ 6 مراحل میں مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس اہم ترین سیریل کی میں کیا کچھ جو بیان ہوگا اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ تفصیلی کاروان-حسینی از مدینہ تا مدینہ ہے، یہ روٹین سے ہٹ کے ہے۔ اس میں ہم وہ عام جو ایک ذاکر اور ایک خطیب مجلس پڑھتا ہے اس طرح نہیں بیان کریں گے، بلکہ تاریخی انداز میں
تجزیے اور تحلیل کے ساتھ اس سفر نامے کو آپ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس سیریل میں واقعات کربلا پہ ہونے والی جو تازہ ترین تحقیقات اور ریسرچ ہے اس کو آپ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیریل ایک کورس کی شکل میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کی جائے گی، یعنی جس انداز میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کیا اور پھر مکہ اور پھر کربلا اور کربلا سے کاروان-حسینی کوفہ اور شام سے واپس جب مدینہ پہنچا، جس انداز میں اس کاروان نے سفر کیا اسی انداز میں ہم بیان کریں گے اور اسی انداز میں آپ مومنین تک یہ نشر کیا جائے گا۔ اور حرم امیر المومنین علیہ السلام کے جو آفیشل فیس بک پیج ہے اور ٹیلی گرام ہے اس پہ روزانہ ڈیلی بیسز کے اوپر یہ درس جو ہے وہ نشر کیے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اپنے جو آفیشل پیج ہے اس کے اوپر ٹیلی گرام کا لنک بھی اور ایک رجسٹریشن فارم بھی چھوڑیں گے۔ جو مومنین اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ شرکت کریں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کورس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کورس کے آخر میں تمام ان لیکچرز سے ایک مختصر سا امتحان لیا جائے گا کہ مومنین نے اس سے کس حد تک استفادہ کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ نمبر لینے والے ہوں گے انہیں حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قیمتی، نایاب اور مقدس تبرکات سے نوازا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس انقلاب کو سمجھنے اور عالمی جو امام کی ایک تحریک تھی، مقدس جو تحریک تھی، اس کے اسباب کو سمجھنے اور اس کے صحیح تحلیل و تجزیے کے اوپر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔